حج عمرے کے موقع پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے موقع محل کے مطابق دعائیں مانگنا۔ موقع محل کے مطابق جب بات کی جاتی ہے تو وہ سونے کی ڈلی کی مانند ہوتی ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جوانی سے اولاد مانگتے رہے، بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی۔ ان کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، تو دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن وہ دعوت تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس تو رزق ہے۔ پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا۔ تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس بے موقع پھل دیکھا، پھر اللہ رب العزت سے دوبارہ دعا مانگی، یا اللہ جس طرح یہ بے موقع پھل آپ بی بی مریم کو دے سکتے ہیں، اللہ میری اس بڑھاپے کی عمر میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کی حالت میں اولاد کا سوال یہ بے موقع بے موسم کا پھل بے موسم کے پھل مانگنے ہی کی مانند ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اسی وقت دعائیں قبول ہوں گی۔ تو موقع کی مناسبت سے دعائیں مانگنا یہ اور بھی موقعوں پہ ثابت ہے۔ تو ہم حج اور عمرے کے سفر پہ جب ہوں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم اس کی مناسبت سے دعائیں مانگیں۔ اس کے لیے کچھ مطالعے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو اس موقع میں واقعہ کیا ہوا تھا، اس جگہ کیا حال ہوا، کیسی نسبت کیا ہے، تو اس کے ساتھ مانگنا بہت مزیدار کام ہے۔ یہ ایک ایسی دل کی یہ لذت ہے کہ دنیا کی لذتیں اس کے سامنے، یہ دوشیزاؤں کی لذتیں بھی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ دل کی ایسی عجیب لذت ہے جس کو مل جائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دل کی لذتیں یہ جسم کی باقی لذتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ بیت اللہ شریف پہ جب نظر پڑے، انسان مانگے اللہ اپنا گھر دکھا دیا، اپنا دیدار بھی عطا فرما دے، مانگ سکتا ہے نا۔ بیت اللہ شریف کے سائے میں انسان کسی وقت جائے، سنت بھی ہے، دوران طواف یا بغیر طواف کے جب سائے میں جائے تو اللہ سے مانگے اللہ آپ نے محض اپنی رحمت سے اس دنیا کا سب سے جو عظیم اور بہترین سایہ ہے مجھے عطا کر دیا، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرما دینا۔ مانگنا ہی ہے نا۔ بیت اللہ شریف کے دروازے پہ نظر پڑے، اللہ یہ کریم کا دروازہ ہے، سخی کا دروازہ ہے، اللہ فقیر بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اس طرح ہم خوب مانگے۔ پھر بیت اللہ شریف میں ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر سکتے ہیں، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے، اگر کوئی یہودی بھی مہمان ہوتا اس کا بھی اکرام فرماتے، اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ میزبان اپنے مہمان کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اللہ میری یہ ضروریات ہیں آپ پوری کر دیجئے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے۔ طواف جب کر لیں تو طواف کا چکر لگانے کے بعد، پورا طواف کرنے کے بعد مانگیں اللہ تیرے گھر کے چکر لگا لی، اب در کے چکر لگانے سے محفوظ فرما۔ مقام ابراہیم پر نظر پڑے تو ابراہیم علیہ السلام ان کی اولادوں کے سوچ کے نہ بہت ساری باتیں اللہ دل میں ڈالیں گے، وہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے یکسوئی عطا فرمائی، مجھے بھی یکسوئی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے یہ گھر بنوایا، اللہ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک مسجد مدرسہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام جب بنا رہے تھے، ان کی اولاد ان کے ساتھ معاون تھی، اللہ میری اولاد کو میرے دین کے کاموں میں میرا معاون بنا دیجئے۔ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا تھا، اللہ میں بھی دلوں کے بتوں کو توڑتا ہوں، تخیل کے ہوں یا پتھر کے، اللہ میرے دل کو پاک اور صاف فرما۔ یہ بھی مانگے اللہ یہ بیت اللہ شریف ہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتوں کو توڑ دیا تھا، اللہ مجھے بھی ہر قسم کے بت توڑنے کی جو میرے دل اور دماغ کے اندر ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طریقے سے انسان دعائیں مانگے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صفا مروہ پر جائے تو بی بی ہاجرہ کو یاد کرے، کیسے دوڑی تھی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے، تو مانگے اللہ ہماری اولاد، ہماری ماں، ہماری عورتوں کو بھی اس طرح کا صبر اور اپنی ذات پہ توکل عطا فرما۔ یہ انسان مانگے، اور صفا مروہ میں اولاد کے لیے تڑپ کے مانگے، پورا مقام ہی وہ تو ہے ہی اپنی اولادوں کے لیے مانگنے کا مقام، خوب انسان مانگے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ پھر وہاں یہ بھی مانگے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا بھی فرما بردار بنا، نبی کا فرما بردار بھی بنا اور ہمارا فرما بردار بھی بنا۔ اس طرح موقع محل سے نسبت سے دعائیں مانگنا، اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔